नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैया मर्रतन फ़तहल्लाहु लहु बाबन मिनल आफ़िया अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अददा माफ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। तमाम हाज़रीन व नाज़रीन और आज की सदारत फरमा रहे हैं फ़ख्रुल अमासिल ज़ीनतुल कुर्रा फ़ख्रुल उलमा प्रोफेसर डॉक्टर सैयद कमर अली ज़ैदी दामत बरकातुहुल आलिया और इसके अलावा दीगर हज़रात जो ऐवान में तशरीफ़ फरमा हैं और मोहतरम डॉक्टर बसीरा अमरीन साहिबा की रिक्वेस्ट पर जो है वो मैं आया हूँ। उनकी नज़र में एक शेर करूँगा फ़ारसी में कि नाज़म बिदां के हस्तम शागिर्द तू शादम बिदां के हस्ती उस्ताद मन। तो मैं हज़रत अल्लामा मोहम्मद इक़बाल कलंदर लाहौरी की तारीख़ी दस्तावेज़ जो इनक़िलाब अखबार के अंदर शाया होती रहीं, हुस्वा हसाना की अशात के लिए अपील और हुस्वा रसूल की अशात की ज़रूरत, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का ऐलान और महफ़िल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत अल्लामा इक़बाल की तकारीर और उनके मज़ामीन के मजमूए से चंद निकात जो है वो आपकी नज़र करूँगा। तो मैं समझता हूँ कि हज़रत अल्लामा मोहम्मद इक़बाल कलंदर लाहौरी ने किस तरह ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाने का ऐलान किया और उसके इनकाद के सिलसिले में क्या मारूज़ात पेश की और उसके आदाब और उसके उसूल जो है वो एक मंशूर जो है वो इन नकात में पेश किया है। मैं चंद जो है वो निकात हज़रत अल्लामा इक़बाल कलंदर लाहौरी की इन तहरीर और मंसूर इक़बाल में पेश करूँगा। बेमुस्तफ़ा बिरसाखी शरा के दी हमाउस अगर बेऊ न रसीदी तमाम बुहलहबीस। तो मैं समझता हूँ कि हज़रत अल्लामा मोहम्मद इक़बाल कलंदर लाहौरी ने 4 अगस्त 1929 में रोज़नामा इनक़िलाब के अंदर हुस्वा हसना की अशात की अपील के लिए एक तकरीर बयान की, जिसको बाद में रिकॉर्ड किया गया, ज़िम्मेदार रिसाले के अंदर भी इसको शाया किया गया। उसकी रोशनी में चंद निकात जो है वो मैं ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हज़रत अल्लामा इक़बाल के निकात आपके सामने पेश करूँगा। सबसे पहला जो है वो नुक्ता ये है, हज़रत अल्लामा इक़बाल ने बयान किया कि हुस्वा हसना की पाबंदी और पैरवी पर ज़ोर दिया और उसे तमाम मजहबी और वतनी मुश्किलात का वाहिद हल करार दिया। इसके बाद हज़रत अल्लामा फरमाते हैं कि इस वक्त हमारा मुल्क और मज़हब जिन मुश्किलात में से गुज़र रहा है उनका बेहतरीन हल ये है कि हम इन अखलाक व आमाल की अशाअत करें जिनका नमूना हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात से दुनिया के सामने पेश किया है। तीसरा नुक्ता जो है वो हज़रत अल्लामा बयान फरमाते हैं कि हुस्वा हसना नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अशाअत की एक सही तरीन सूरत ये है कि 12 रबीउल अव्वल के जलसों को बक़दरे इम्कान वुसअत दी जाए और मुनज़्ज़म किया जाए। और इसके बाद अल्लामा फरमाते हैं कि सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर एक मुस्तकिल तकरीर मुरतब की जाए जिसमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के लिए बहुत ज़रूरी और मुंतखब वाक़यात जमा हों। इसके बाद अल्लामा फरमाते हैं कि इस तकरीर का हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ ज़बानों में तर्जुमा किया जाए और फिर तमाम इस्लामी मजालिस और अखबारात कामिल इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़ से इस अम्र की पुरज़ोर कोशिश करें कि 12 रबीउल अव्वल के दिन मुल्क का एक एक गोशा इस तकरीर से गूंज उठे। हमारी इस्तिदा है ज़िलों और बड़े बड़े कस्मों में मुकामी जमातों के मशवरा से सीरत कमेटियाँ कायम कर दी जाएँ जिनमें हर एक मजलिस पुरजोश और बाअसर नुमाइंदे शामिल हों। ये कमेटियाँ मुकामी तौर पर मुज़ाफ़ात में हुस्वा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग व अशात का बीड़ा उठाएँ और कोशिश करें कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम हक़ मुवस्सर तरीक़ पर मुस्लिमों और गैर मुस्लिमों तक पहुँचा दिया जाए। इस्लामी तकरीब पर तमाम इस्लामी हिंदुस्तान एक नबी एक उम्मत की तस्वीर बन जाएगा और यौम विलादत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुल्क के हर गोशे में यौम इत्तेहाद, यौम अखुव्वत, यौम फलाह और यौम हुर्रियत इस्तक़लाल की हैसियत से खुश आमदीद कहा जाए। ये हज़रत अल्लामा इक़बाल की वो तकरीर थी जो रोज़नामा इनक़िलाब के अंदर शाया हुई।
اس کے بعد حضرت علامہ اقبال قلندر لاہوری نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بیان کیے کہ کس طرح عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کروا کر اس کا انعقاد کر کے کس طریقے سے حضرت علامہ نے اس وقت جو ہے وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنی معروضات پیش کی. تو میں اس کا کچھ چند نکات آپ کی نظر کروں گا. تہواروں کو منانے کے طریقے اور مراسم بھی ہمیشہ متغیر ہوتے رہتے ہیں اور ان سے استفادہ کے طریق بھی بدلتے رہتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے مقدس دنوں کے مراسم پر غور کریں اور جو تبدیلیاں افکار کے تغیرات سے ہونی لازم ہیں ان کو مد نظر رکھیں. من جملہ ان مقدس ایام کے جو مسلمانوں کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں ایک میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے. میرے نزدیک انسانوں کی دماغی اور قلبی تربیت کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ان کے عقیدے کی روح سے زندگی کا جو نمونہ بہترین ہو وہ ہر وقت ان کے سامنے رہے. تو چنانچہ مسلمانوں کے لیے اس وجہ سے ضروری ہے کہ وہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مد نظر رکھیں تاکہ جذبہ تقلید اور جذبہ عمل قائم رہے. اب وہ تین جو حضرت علامہ اقبال نے وہ جذبات کو قائم رکھنے کے تین طریقے بتائے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ درود و صلوات ہو جو انفرادی طریقہ ہے. دوسرا طریقہ ہے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجمع کثیر میں بیان کرنا. تیسرا ہے یاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب تینوں طریق کے حوالے سے حضرت علامہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے. پہلا طریق جو ہے وہ درود و صلوات سے ہے جو مسلمانوں کی زندگی کا جزو لا ینفک ہو چکا ہے. وہ ہر وقت درود پڑھنے کے موقع نکالتے ہیں. حضرت علامہ نے ارمغان میں ایک شعر کہا ہے کہ چوں بنام مصطفیٰ خانم درود از خجالت آب می گردد وجود. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر میں درود پڑھتا ہوں تو ندامت سے میں آب ہو جاتا ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت یہ تھی حضرت علامہ کی درود پاک پڑھنے کی. تو وہ حضرت علامہ فرماتے ہیں کہ عرب کے متعلق میں نے سنا ہے کہ اگر کہیں بازار میں دو آدمی لڑ پڑتے ہیں اور تیسرا باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم پڑھتا ہے تو لڑائی فوراً رک جاتی ہے اور متخاصمین ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھانے سے فوراً باز آ جاتے ہیں یہ درود کا اثر ہے اور لازم ہے کہ جس پر درود پڑھا جائے اس کی یاد قلوب کے اندر اپنا اثر پیدا کرے. دوسرا طریق جو ہے حضرت علامہ نے بیان فرمایا کہ یعنی مسلمان کثیر تعداد میں جمع ہوں اور ایک شخص جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات سے پوری طرح باخبر ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات بیان کرے تاکہ تقلید کا ذوق و شوق مسلمانوں کے قلوب میں پیدا ہو. اس طریق پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہم سب آج یہاں جمع ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علامہ اقبال قلندر لاہوری نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے مختلف کتب جو ہیں ان کی مختلف یعنی نثری تحریروں میں ہمیں ملتی ہیں جن میں حضرت علامہ اقبال قلندر لاہوری نے معارج النبوت ملا معین واعظ الکاشفی الحروی کی کتاب جو ہے اس میں ولادت با سعادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین طیبین کے حوال اور اسرا و معراج کے حوالے سے جو نکات جو ہیں اسرار و رموز جو بیان کیے ہیں وہ انتہائی اہم ہیں. اس کے بعد مواہب اللدنیہ قسطلانی کی شرح مواہب اللدنی زرقانی کی. اس کے علاوہ طبقات ابن سعد سیرت ابن حشام جو ہے جس کی 4 جلدوں میں شرح عبد الرحمن سہیلی نے کی روز العنف کے ساتھ. اور اس کے علاوہ حجت اللہ للعالمین فی معجزات سید المرسلین علامہ یوسف نبہانی کی کتاب, سیرت حلبیہ برہان الدین حلبی کی کتاب, اور اس کے علاوہ دیگر جو کتب سیرت جو ہیں ان سے حضرت علامہ اقبال قلندر لاہوری نے معجزات کے حوالے سے دلائل النبوت علامہ نعیم اصفہانی کی. اس کے علاوہ الخصائص الکبریٰ فی معجزات سید الورا, اور اس کے علاوہ سیرت جو ہے وہ قاضی ایاز مالکیہ شافی کی کتاب الحقوق جو ہے وہ آپ نے حضرت علامہ اقبال ان تمام سیرت کی جو کتب ہے ایک عالم جو ہے جو سیرت ارباب سیر جو سیرت کے حوالے سے مستند معلومات پر مبنی جو ہے وہ ایک گفتگو جو ہے وہ ایک محفل میں کرے. اور اس کے بعد تیسرا طریق فرمایا کہ اگرچہ مشکل ہے بہرحال اس کی کامرانیاں کرتا ہے نہایت ضروری ہے. وہ طریق یہ ہے کہ یاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کثرت سے ایسے انداز میں کی جائے کہ انسان کا قلب نبوت کے مختلف پہلوؤں کا خود مظہر بن جائے. یعنی آج سے 1300 سال پہلے کی جو کیفیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مقدس سے ہویدہ تھی وہ آج تمہارے قلوب کے اندر پیدا ہو جائے. یہ حضرت علامہ اقبال نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب کے سلسلے میں یہ 3 جو ہیں وہ اہم نکات جو ہیں وہ بیان کیے. اس کی روشنی میں جو ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ منانے کی جو تربیت جو ہے وہ حضرت علامہ اقبال نے علماء اور اپنے معاصرین کو دی. آخر میں حضرت علامہ کے چند اشعار میں پیش کروں گا. اصل میں حضرت علامہ اقبال کا جو سیرت کا مکمل جو تصور ہے
وہ حضرت علامہ اقبال کی کتاب اسرار خودی درمیان این کے خودی از عشق و محبت استحکامی پذیرت، اس چیپٹر کے اندر حضرت علامہ اقبال نے سیرت کے وہ تمام اہم جو نکات تھے، جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم پہلو تھے، وہ قوم کے سامنے رکھے۔ اور اسرار خودی کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ واحد جو ہے فرد کا تعلق جو ہے وہ خدا سے جوڑتے ہیں، اور رموز بے خودی کے اندر وہ جو ہے وہ خودی کی ملت کا جو تصور ہے اس کو نبوت کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسرار خودی جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور رموز بے خودی جو ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اسی علامہ نے جو ہے وہ بال جبریل کی ایک ربائی میں فرمایا ہے کہ خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی۔ میں سمجھتا ہوں خودی کی خلوتوں میں کبریائی سے مراد لا الہ الا اللہ کے علاوہ میرے خیال میں کوئی اس نقطہ سامنے نہیں آتا۔ اس کے بعد خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملت کا تصور جو ہے وہ نبوت کے ساتھ وہ ہم آہنگ کرتے ہیں، جوڑتے ہیں۔ آخر میں چند اشعار پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر مہ بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبھی آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامنے کوثر میں میدان میں ہے، باہر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔